صلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین محترم اویس خان اسٹیج ناظم کمال خان حاجی بشیر صاحب ڈاکٹر سلیم صاحب میرے بہت ہی عزیز شوکت خان پتہ نہیں شوکت آئے تھا نہیں آئے اس تقریب کے منتظمہ کمیٹی عبدالرزاق شاہ صاحب اویس خان میں اپنے بزرگوں بھائیوں دوستوں اور سب کا مشکور ہوں. یہ بہت بڑی تقریب ہے, چھوٹی سی نہیں, اور سارے باوقار شخصیات جہاں پہ موجود ہیں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری محفل میں مجھے تدبر بڑا نظر آ رہا ہے. اسی لیے الحمدللہ آپ کے کام ایک سے ہو رہے ہیں. جس طرح حاجی بشیر صاحب نے کہا کہ پچھلا جو تعطل ہے کام ہوئے ہیں اس میں, لیکن کس طرح ہوئے. ہم اس طور میں بھی ناظم رہا ہوں. ٹھیکیدار کو بلایا, 10 لاکھ کا کام ہے, 5 تھا رکھ کہ 5 میں 14 لاکھ 11 سی تو لینا ہے. الحمدللہ وہ کام نہیں ہوں تو سکے 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہی لگ سی انشاءاللہ. تو کرپشن کو آپس میں مل بیٹھ کر بانٹنا اور قومی خزانے کو چاٹنا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے. اسی لیے سارے اکٹھے ہو کر وہاں پہ گئے تو پھر بھی اتنے سے لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے. عمران خان کے ساتھ ہماری جدوجہد کا ایک ہی مقصد رہا ہے, مدینہ اسٹیٹ خلفائے راشدین کے نظام کا احیاء. اب یہ دونوں چیزیں جب آئیں گی تو چوروں کی کوئی جگہ نہیں رہتی. تو چور سارے اکٹھے ہو کر کبھی ایک جگہ پہ شور شرابہ کرتے ہیں, کبھی حق کی بات جب آتی ہے نا شور شرابہ کیا جاتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلتے تھے, لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے تھے, تو ابو جہل ساتھ ساتھ چلتا تھا, شور کرتا تھا. شور جس طرح یہ شور کر رہے ہیں نا, اور کچھ بھی نہیں ان کے پاس. وہ شور کرتا تھا اور تاکہ کوئی آواز سنی نہ جا سکی, پھر لوگوں کو بریف کرتا تھا کہ یہ جی جادو ہے. تو یہ اب اسی قسم کا, خدا کی قسم اسی قسم کا شور ہو رہا ہے. میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا. عمران خان وہ شخصیت ہے, میں حاجی صاحب کی بات اگر آگے لے جانا چاہتا ہوں. آزادی پہ انہوں نے بات کی, نعمت سے کشمیر والوں سے پوچھو نا آزادی کیا ہے. فلسطین تو زمانے سے رگڑے کھا رہا ہے, کشمیر سے پوچھ لو نا. ہندوؤں کی مرضی ہے, دروازے کھلے رکھتے ہیں, وہ بھی کھلے رکھتے ہیں, توڑ کے لاتے مار کے اندر گھستے ہیں. ان کی عورتوں کو اٹھا کر ہماری بہنیں عصمتیں وہاں پہ محفوظ نہیں ہیں, عصمتیں محفوظ نہیں ہیں. تو آزادی بہت بڑی چیز ہوتی ہے. علی صاحب آپ نے ٹھیک بات کی ہے, اور آج کل ان باتوں کا فقدان ہے. ہم میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, گلی روڈ ہر چیز پہ بات کرتے ہیں, نظریے پہ بات نہیں کرتے. تو نظریاتی طور پہ عمران خان اتنا بہترین انسان ہے, اتنا دیانتدار انسان ہے. کوئی آدمی یہ ثابت کرے نا 4 آنے بھی اس نے کندھوں کی کمائی, اس نے مونڈیاں کی کمائی. وہ گیند پھینکتا رہا ہے اور اس پیسے سے سارے چیریٹی کے ادارے بنائے ہیں. آپ سے مجھ سے ہاتھ رکھ کے چندہ مانگ کر اس نے ہاسپٹلس بنائے ہیں. آج جائیں جن لوگوں کو کینسر کا مرض لا کے اللہ تعالیٰ بچائے, بڑی موذی مرض ہے, میرا اس شعبے سے تعلق ہے, سلیم کو پتہ ہے. اتنی خطرناک مرض ہے اس کی, پیسے کو تو چھوڑیں, جو تکلیف ہوتی ہے, تکلیف جس پہ ہوتی ہے وہی جانتا ہے. تو آج الحمدللہ جو لوگ شوکت خانوں میں جاتے ہیں تو جب میرے ساتھ بات کرتے ہیں تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں, کہتے ہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی, علاج بھی فری ہوا ہے. یہ بتائیں نا, یہ اپنے علاج کے لیے ادھر جا رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے. تو آج اکٹھے ہو رہے ہیں. توجہ یہ ہے آپ کی اس طرف دلانا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یہ کام, بابر خان بڑا آنیسٹ آدمی ہے, اور انشاءاللہ 2.5 سال گزرے ہیں, آگے 5 سال بھی اور بھی ہیں, 7.5 سال ہوں گے انشاءاللہ. تو ایک کام کر کے ایک کام بھی ٹھیک ہوں گے, کاموں میں استحکام اور مضبوطی بھی ہوگی. دیکھ بھال آپ کا فرض ہے. میں نے یہ دیکھا ہے جب روڈ بنتا ہے, پہلے روڈ نہیں ہوتا سارے لوگ جزا فضا کرتے ہیں, جب بنتا ہے حفاظت اس کی کوئی بھی نہیں کرتا. اور یہ دولت ہماری اپنی ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی, ہمارے ٹیکسز کے پیسے ہم پہ ریفنڈ کیے جاتے ہیں, اور پھر یہ لگتا ہے. جب ہمارا اپنا گھر, پہلے کچے گھر ہوتے تھے تو میں دیکھتا ہوتا تھا, مانسری شہر میں سارے کچے گھر ہوتے تھے, تو ایک برگا خراب ہو جائے تو اس کو ہم سنبھاتا تھا, بارش میں کا تو اس کو نکال کر اس کی دوسری چیز. سرکاری بلڈنگ سے ایک اینٹ نکلتی ہے, باقی ہم ساری خود نکال کر لے جاتے ہیں. یہ جی سرکاری ہے, بھائی سرکاری نہیں ہے, وہ ہمارا اپنا ہے. یہ شعور رکھیں.
اور اس شعور کو آگے لے جائیں. روڈ اس وقت خراب ہوتے ہیں جب ان کو پانی مار دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کل ہم سارے لوگ بہت زیادہ بزی ہیں نیٹ پہ, تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے آدمی اس کو نالی مار دیتا ہے, پانی گزار دیتا ہے, تو یہ چیزیں ڈیوریبل ہو جاتی ہیں. بہرحال میں بات سے بات نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جس محبت سے آپ نے استقبال کیا, جس محبت سے آپ آئے بیٹھے ہمیں سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر عطا کرے. تو یہ ہمارا سارا سسٹم اپنا ہے. میں منتظمہ کمیٹی کا بہت ممنون, بڑی شاندار بڑی پروکار وکیل کا تقریب کا انعقاد کیا. تو انشاءاللہ عزیز جس طرح آپ جس شوق سے اکٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ہم نے عمران خان کا آگے بھی اسی شوق سے ساتھ دینا ہے. یہ تمام سیاستیں ہمیں علاقائیت کی, صوبائیت کی, قومیت کی, لسانیت کی, ہر قوم کو, یہ نہیں ہے کسی ایک کو, سب کو ذہن سے نکال لینی چاہیے اور ایک بھائی چارے کو لے کر آگے بڑھیں. خدا کی قسم کام آپ کے قدم بوسی کریں گے انشاءاللہ, کام خدا نہیں. یہ چیزیں ہم پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے, جس طرح سیکرٹری نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا امتی بنایا, ہمیں مسلمان بنایا. اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ اور ہے؟ جب کوئی تکلیف دی جاتی ہے, میں اخبار پڑھتا ہوں تو باپ بیٹے کو مار رہا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے, بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے. جب آپ دور نکلتے ہیں رشتوں سے باہر تو آپ کی عزت بھی کرتے ہیں, آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں, آپ کی قدر بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں ہیں, غلط فہمی کا شکار ہے. روزانہ ہمیں لوگ صبح ہوتے ہیں, شام کو اٹھا دیے جاتے ہیں, ہمیں اس بات کا کوئی علم نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کدھر جانا ہے. اس دن مجھے کسی نے جی کورونا نے دبائی, میں نے کہا کورونا شرونے کی دبائی نہیں ہے. یہ ہمیں میسج آ رہا ہے کہ یہ 7 لوگ آج آنسر جو ود ان دا اولڈ سٹی روزانہ 6-7 بات ملتے ہیں پرانے شہر میں, تو یہ 7 لوگ ہم اس سے اٹھا کر لے گئے. انہوں نے اپنے دن پورے کر دیے. آپ اپنے دن پورے کرو. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم دن پورے کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی زمینوں پہ غصب اور قبضہ کر رہے ہیں, ہم بدماشیاں کر رہے ہیں, نصر بازیاں کر رہے ہیں, بہنوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں آپ جو آپ کو شریعت میں, ان پہ عمل کریں, ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ عزیز مادیت کے کام ہوتے رہیں گے. ان کی کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے. نمائندہ لائق ہو تو یہ لوگ بے فکر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارا نمائندہ محنتی ہے, رات دن محنت کرتا ہے, اور جہاں جہاں سے اسے کہیں سے درد لگتی ہے تو پیسے نکال کر ہمارے, مجھے بہت زیادہ پتہ ہے اس کو, لاتا ہے اور ہمیں کام دے رہا ہے انشاءاللہ. باقی سارے کام, پانی کا جو مسئلہ ہے, بابر خان کا یہ ٹاسک ہے, پانی پہ ہی انہوں نے یہ ایک وعدہ کیا تھا کہ پانی پہ میں کام کروں گا. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ سے ہوتا رہے گا. پروسیس ذرا تھوڑا سا جب ہوتا ہے تو اس میں وقت ٹائم لگتا ہے. PC1 بنتے ہیں, سروے ہوتے ہیں, فنڈ ایلوکیشن ہوتی ہے. تو ووٹ دینے والا یہ کہتا ہے جی کل آپ نے وہ کہا تھا میں یہ کروں گا, تو آپ تو آج آپ نے نہیں کیا. اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ قسم کے منصوبے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ سارے آہستہ آہستہ تدریجاً حال ہوں گے. وما علینا الا البلاغ. میں نے آپ کی سمجھ خراشی کی, کسی کا یا دل آزاری ہوتے, میں اس کے لیے یہیں پہ آپ سے معذرت کرتا ہوں.